بریک سے پہلے میں نے ایک چیز جو ہے وہ مینشن کرنی ہے، کیونکہ گفتگو کا آغاز ہم نے اس صاحب کی شہادت سے کیا ہے۔ کل پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت پر، اور اس کا جو آخری پیراگراف ہے اس میں کہا کہ پاکستان ویوز وتھ سیریس کنسرن دی گروئنگ اسرائیلی ایڈونچرزم ان دا ریجن۔ ٹھیک ہے جی، گروئنگ اسرائیلی ایڈونچرزم، یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ میڈیا کو جاری کر دی گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک نئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایکس اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی، اور اس میں جو لفظ تھا وہ تبدیل ہو گیا، پاکستان ویوز وتھ سیریس کنسرن دی گروئنگ ایڈونچرزم ان دا ریجن۔ اسرائیل کا نام اس میں سے غائب ہو گیا، تو اس پر بڑا کرٹیسزم ہوا۔ آج دفتر خارجہ کی جو ترجمان صاحب ہیں انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے، لیکن یہ انکوائری ہونی چاہیے کہ کل جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا اس میں سے اسرائیل کا نام کس نے نکلوایا۔ آج آپ نے مذمت کر دی دوبارہ اس کا نام لے کے، لیکن کل کی آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں سے اسرائیل کا نام کس نے نکالا؟ اس پہ مجھے امید ہے کہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کوئی اس کی انکوائری کروائیں گے۔ جی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے نا، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کا یا عمران خان صاحب کا یا مولانا فضل الرحمان کا پاکستان، ٹھیک ہے وہ بھی ہیں اس کے، لیکن فاؤنڈر آف پاکستان ہے قائد اعظم۔ میں جناب آپ کو بتاتا ہوں کہ قائد اعظم کا جو فلسطین کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، وہ تھوڑی سی میں اس کی آپ کو جھلکیاں بتانی چاہتا ہوں۔ 23 اگست 1938 ابھی قرارداد پاکستان منظور نہیں ہوئی ہے، 23 مارچ 1940 والی۔ قائد اعظم نے جو لیجسلیٹو کونسل تھی اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین اور وزیرستان میں برطانوی حکومت کی پالیسی غیر منصفانہ اور ظالمانہ ہے۔ وزیرستان اور فلسطین کو ملا دیا قائد اعظم نے 1938 میں۔ اس کے بعد پھر جو آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری اجلاس ہوا 14 اور 15 دسمبر 1947 کو قائد اعظم کی صدارت میں، دیکھیں اس میں قائد اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کے حق میں فیصلہ کر کے اپنے ہی چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ فلسطینی عربوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اقوام متحدہ کا یہ فیصلہ تسلیم کرنا لازمی نہیں ہے، یعنی کہ ہم UN کا اس فیصلے کو ماننے کے پابند نہیں ہیں، لہٰذا ہم عرب لیگ کی طرح اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد قائد اعظم نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو ایک خط لکھا، اور یہ جو خط ہے یہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آرکائیو میں موجود ہے، میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ اس میں قائد اعظم کہتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آرگنائزیشن ٹو انفورس پارٹیشن آف پیلسٹائن جو ہے، یہ دی ڈیسیژن از الٹرا وائز آف دی یونائٹڈ نیشنز چارٹر اینڈ بیسیکلی رانگ اینڈ انویلڈ ان لا۔ تو جب قائد اعظم نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، تو یہ ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں ان کو ابھی تک یہ کہیں سے تکلیف ہوتی ہے جناب کہ اسرائیل کا نام جو ہے وہ دفتر خارجہ کی پریس ریلیز میں کیوں آ گیا۔ اس لیے اس کی ہونی چاہیے انکوائری کہ کل جو دفتر خارجہ کی پریس ریلیز میں سے اسرائیل کا نام نکالا گیا، گول کیا گیا ہے، وہ کس نے کیا ہے۔